جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ہمارا سبق جو ہے وہ مفاعیل خمسہ یعنی 5 مفعول جو ہیں ان کی پہچان اور ان کی ترکیب کے سلسلے میں ہوگا. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی اگر آواز صاف آ رہی ہو تو مجھے بتلا دیجیے گا. تو یہ مفعول 5 ہے: مفعول فیہ، مفعول معہ، مفعول بہ، مفعول مطلق اور مفعول لہ. جی اچھا، تو مفعول کل 5 ہوئے: مفعول فی، مفعول معہ، مفعول بہ، مفعول مطلق، مفعول لہ. لیکن سمجھنے کے حوالے سے ہم تھوڑی سی ترتیب کو اس کو مختلف رکھیں گے. سب سے پہلے ہم مفعول مطلق کو حل کریں گے. مفعول مطلق، تو مفعول مطلق کی لفظی پہچان یہ ہے. مفعول مطلق کی لفظی پہچان یہ ہے کہ وہ مفعول جو فعل کے بعد آنے والا وہ اسم جو کہ مصدر ہو، ایک شرط. دوسری شرط، وہ مصدر جس فعل کے بعد آ رہا ہے اسی فعل کے مادے سے ہو. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیے گا. فعل کے بعد آنے والا اسم جو کہ مصدر ہو اور وہ مصدر اسی فعل کے مادے سے ہو تو وہ مفعول مطلق ہوگا. جی ٹھیک ہے، یہ دیکھیے مثالوں میں: ضربت ضربن، میں نے مارا مارنا. اچھا، اب دیکھیے ضربت ضربن، فعل کے بعد آنے والا اسم ضربن ہے اور یہ جس فعل کے بعد آ رہا ہے یعنی ضربت، اس کا مادہ اور اس کا مادہ ایک ہی ہے. اس کا مادہ اور اس کا مادہ ایک ہی ہے. ذہبت ذہابا، میں گیا جانا. اچھا، اب ذہبت فعل بفاعل، ذہابا مفعول مطلق. مفعول مطلق کیوں بن رہا ہے؟ کیونکہ یہ فعل، اس کا مادہ اور فعل کا مادہ ایک ہی ہے. جلست جلوسا، میں بیٹھا بیٹھنا. جلست فعل بفاعل، جلوسا مفعول مطلق. فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے جملہ کے لیے. اب دیکھیں جلوسن، اس کو سمجھنا ہے. جلوسن کیوں مفعول مطلق بن رہا ہے؟ کیونکہ جلوسن فعل کے بعد آ رہے ہیں، ایک شرط. دوسری شرط فعل کے مادے سے ہے، دونوں شرطیں پائی گئی، اس لیے یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، قمت قیاما، میں کھڑا ہوا کھڑا ہونا. قمت فعل بفاعل، قیاما دیکھیں مفعول مطلق بن رہا ہے. دونوں چیز پائی جا رہی ہیں، فعل کے بعد ہے ایک، دوسری چیز اسی فعل کے مادے سے ہے، اس کا مادہ اور فعل کا مادہ ایک ہی، اور تیسری چیز کیا؟ مصدر ہے یہ. تو قمت فعل بفاعل، قیاما مفعول مطلق. علمت علما، یہ انہوں نے درست، یہ غلطی درست کر لیجئے گا. علمت علما، میں نے جانا جاننا. اچھا، تو علمت فعل بفاعل، علما مفعول مطلق. علما میں کیا ہوگا؟ دونوں چیزیں پائی جا رہی ہیں، فعل کے بعد ہے، مصدر ہے، دوسری چیز اس کا مادہ اور فعل کا مادہ ایک ہی. اس کا مادہ
اور فعل کا مادہ ایک ہی ہے تو اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے، مفعول مطلق کی تعریف۔ اچھا، فعل کے بعد آنے والا اسم جو کہ مصدر ہو اور وہ اسی فعل کے مادے سے ہو، یہ تو ہو گیا۔ الحمدللہ ہم نے جتنی بھی مثالیں کی ہیں یہ ساری اس کی ہیں۔ اچھا، کہیں پر تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، توجہ سے کیجیے گا، جو تعریف میں یہاں پہ آ رہا ہے کہ فعل کے بعد آنے والا مصدر تو ہوتا ہے، اور لیکن فعل کا مادہ اور اس مصدر کا مادہ مختلف ہوتا ہے، مادہ، لیکن معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہوتا ہے، تو وہ بھی مفعول مطلق ہوگا۔ فعل کے بعد آنے والے اسم مصدر ہوگا، لیکن فعل کا مادہ اور اس مصدر کا مادہ مختلف ہوگا، تو یہ فعل لیکن اس مصدر کا جو معنی ہے وہ فعل ہی والا معنی ہے، یعنی فعل کا معنی اور مصدر والا معنی ایک ہی ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اس لیے وہ کیا ہوگا مفعول مطلق۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے قعدت جلوسا، قعدت جلوسا یا جلست قعودا، میں بیٹھا بیٹھنا۔ اب جلست اور قعودن، دیکھیں قعودن فعل کے بعد ہے، اچھا مصدر ہے، لیکن ایک شرط نہیں پائی جا رہی، فعل کا مادہ اور اس کا مادہ ایک نہیں ہے، اس لیے یہ مفعول مطلق تو ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ معنی ایک ہے، لیکن مادہ نہیں بھی ہے تب بھی کام چل جائے گا، معنی ایک ہو تو یہ دوسری چیز جو اس کو بھی سمجھنا ہے۔ دوبارہ مثال عرض کرتا ہوں، قعدت جلوسا یا جلست قعودا، ایک ہی مثال کریں، قعدت جلست قعودا، میں بیٹھا بیٹھنا۔ اب قعودن جو ہے جلستو کا مادہ اور ہے، قعودن کا مادہ اور ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے کیا ہوگا مفعول مطلق ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو آج ہم نے مفعول مطلق کی وہ بحث کو کرنا ہے کہ اس پہ ہم نے جتنی مشق ہو سکتی ہے، تو لفظی پہچان یہی ہوگی کہ وہ فعل اور فعل کا مادہ اور جو ہے نا جو فعل کے بعد آنے والے اسم ہے مصدر ہو، اور اس کا مادہ اور فعل کا مادہ ایک ہی ہو، کم از کم دونوں کا معنی ایک ہو، تو وہ مفعول مطلق ہوگا۔ یہ لفظی پہچان ہے مفعول مطلق کی، اس پہچان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کے اوپر مشق کیجئے، تو مفعول مطلق کی پہچان بالکل آسان ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ابتدائی پہچان ہے جس کو ہم کر رہے ہیں، تو اس پر باقی جو اور تفصیلات، جلستو جلستن، میں بیٹھا ایک طرح کا بیٹھنا، جلستو جی، تو یہ ساری جتنی بھی باقی مثالیں ہیں یہ سب کے سب اسی پر بنیاد ہے کہ ہمیں جیسے ہی ہمیں پہچان کا پتہ ہو کہ فعل کا، جب فعل کے بعد آنے والا اسم مصدر ہے، اچھا مصدر ہے، دوسری بات کیا ہے کہ بھئی وہ اسی فعل کے معنی میں ہے، ان دونوں کا مادہ ایک ہے، تو بس معنی دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر مادہ ایک نہیں تو معنی دیکھ لیا، دونوں کا معنی ایک ہے تو وہ مفعول مطلق ہو گیا۔ جو دونوں چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ کر اس کو آج اس کی مشق حل کرنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مفعول مطلق کی بحث کے حوالے سے ہے، تو اس کو اچھی طرح سمجھے، باقی ہم کوشش کریں گے آگے ان کو دو دو کر کے چلائیں، لیکن میں نے کہا ایک مفعول کی جو بحث ہے مفعول مطلق کی، آسانی سے چلیں، تھوڑا سمجھ لیں تو بہتر ہوگا، تاکہ اب بہرحال دوبارہ سے میں مختصراً جو شروع سے میں نے بات عرض کی تھی اس کو میں دوہرا دیتا ہوں کہ اب ہم پانچوں مفعولوں کو حل کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے چل رہے ہیں جی۔ مفعول جو ہے نا وہ جی 5 مفعول، مفعول فی، مفعول ماہ، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول ہو، لیکن ترتیب مختلف کیوں رکھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کو حل کریں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی چیزوں کا سمجھنا جس ترتیب سے جو ہے نا وہ مشق کرائی جا رہی اس طرح آسان تھا، جس ترتیب سے ہم مفعول کو یاد کرتے ہیں کہ مفعول بھی عام طور پہ ہوتے ہیں، تو وہ ذرا سمجھنے کے لیے مشکل تھا، تو بہرحال میں نے اس لیے کوشش کی کہ اسی ترتیب سے کیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے پڑھنے پڑھانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔